الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات محترم، اللہ مالک نے انسان کو دنیا میں بھیج کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور کے اندر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ اپنے انبیاء اور رسل کو بھیجتا رہا۔ یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے ایک چرواہا ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی غذا کا بندوبست کرتا ہے، انہیں تربیت دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانوں کی بستی کے اندر جب انسان اصل رستے سے بھٹک جاتے ہیں، ہدایت کے رستے پہ قائم نہیں رہتے، ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، ذہنی تخیلات بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے مالک و خالق کو ہی فراموش کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے بھی حالات ہوئے، انسان ٹریک سے ہٹا یا وہ اپنے مالک و خالق کو بھول گیا، یہ انسان کی گمراہی کی انتہا ہے۔ تو اللہ نے ہر دور کے اندر، ہر قوم کے اندر اپنے انبیاء اور رسل کو بھیجا جو انہیں رائے راست پہ لانے کے لیے انتھک کوشش کرتے رہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی آزمائشیں اور سختیاں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کی کوشش کے اندر ان پہ آئی، کسی انسان پہ دنیا میں اتنی سختیاں نہیں آئیں۔
سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے انبیاء اور رسل ہوئے۔ جب قوم کے پاس آ کے جب بھی کسی نبی نے بات کی تو انہوں نے ان کی دعوت کو تعجب کی نظر سے دیکھا، ٹھکرا دیا۔ جب وہ استقامت کے ساتھ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے سب کچھ کرتے رہے تو کئی لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ نے دانائی اور عقل مندی بخشی، انہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کا مقدر بن گئی۔ اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور جب بھی کسی نبی نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو پہلی بات تو قوموں نے اس بات کا ہی انکار کیا کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ یاسین کے اندر آتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، وہ کہنے لگے تم کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آئے، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، رحمان نے تجھ پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی قوم کے لوگوں نے انبیاء کو اس طرح کے بدتمیزی کے ساتھ جواب دیے، اس کے باوجود انبیاء اور رسل استقامت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت پہ لگے رہے۔ جب قوم نے ان کی استقامت کو دیکھا تو پھر مطالبے شروع ہو گئے، اگر تم اللہ کی طرف سے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو عاجز کر دینے والی ہو، جو انسان کے لیے ناممکن ہو کہ وہ کر سکے۔ کسی نے مطالبہ کیا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اسی طرح ہر قوم کے لوگوں نے انبیاء اور رسل سے ایسے مطالبات کیے، اور یہ مطالبے رسول اللہ سے بھی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آج کی مجلس میں نبی مکرم کے ایک معجزے کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے میں پہلے عرض کر دوں، ہمارے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں معجزے کے متعلق۔ وہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معجزہ جو رونما ہوتا ہے ان کے اپنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جب بھی کسی نبی سے مطالبہ ہوا کہ معجزہ دکھاؤ، انہوں نے کہا میں تو ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا ہوں، میرے پاس تو ایسی قوت نہیں کہ میں ایسا معجزہ دکھا سکوں، ہاں اگر میرا مالک چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں، یہ معجزات کیوں دیے جاتے ہیں؟ اللہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ قوم نے مطالبہ کیا یہ معجزہ دکھا دو ہم مان لیں گے، تو انبیاء کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کر دیا، لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ انہوں نے پھر جھٹلا دیا۔ انہوں نے آگے سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ یعنی پہلے مطالبہ کیا، جب مطالبہ پورا ہو گیا تو پھر کہا یہ جادو ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اور ہمیشہ سے قوموں کا مزاج ایسا ہی رہا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزہ دینے کا مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہو جائے کہ جو مالک ایک ایسا کام کر سکتا ہے یا کسی کے ہاتھوں کروا سکتا ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہے، تو پھر مجھے اپنے سامنے کیوں نہیں کھڑا کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، تو اللہ رب العزت نے
جب نبی کریم سے تقاضا ہوا کہ اے نبی، قریش مکہ نے کیا کہ یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے یہ معجزہ دے دیا۔ کس دن دیا، کس سال دیا، کس مہینے دیا، اس کی کوئی وضاحت ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتی۔ اس لیے معجزہ جو دیا جاتا ہے یہ کوئی تہوار منانے کے لیے نہیں دیا جاتا، یہ تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی نشانی کو دیکھ لے اور انبیاء کی دعوت کو سچا مان لے اور حق کے رستے کی طرف آ جائے۔ لیکن کفار نے جب مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کی نبوت پہ ایمان لے آئیں گے، نبی مکرم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے یہ معجزہ عطا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، آدھا چاند پہاڑ کے اوپر اور دوسرا نیچے آ گیا۔ اب جن لوگوں نے دیکھا کہنے لگے یہ جادو ہوا ہے۔ جو لوگ ہمارے باہر دوسرے ممالک میں تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے اگر انہوں نے بھی دیکھا ہوا تو ہم مان لیں گے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب وہ لوگ واپس آئے جو اطراف عالم میں گئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہے، افلاک پہ کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہے؟ تو ہر بندے نے ایک ہی جواب دیا، ہاں ایک دن ہم نے چاند کو اس طرح ٹوٹ کے الگ الگ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل کر دی جسے سورۃ القمر کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ 27ویں پارے کی 4تھی سورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی میں اپنی کوئی نشانی دکھاتا ہوں لوگ پھر بھی اعراض کر جاتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسا جادو ہے جو بند کیا ہوا ہے، جبکہ یہ جادو نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اب اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے معجزہ دیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اور قرآن کریم کے اندر کئی مقام پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات آتی ہے کہ جب فرعون نے ان سے مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پھینکو، فَإِذَا هُوَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ معاملہ ہوتا تو پھر ڈرنے کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ قرآن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے ہٹے، اللہ نے کہا لا تخف، ڈرنا، اسے پھر پکڑ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ جب یہ قوم نے دیکھا، فرعون نے دیکھا، ان کے سرداروں نے دیکھا، یاد رکھیں حق کو قبول کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ منصب ہوتا ہے۔ انسان اپنے منصب کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جب ہرقل کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے قرآن کی تلاوت کی اور وہ حق کو پہچان گیا، اس نے کہا کہ یہ سچ ہے، تو جب ان کے علماء نے ہوک لگائی یہ کیا کر رہے ہو، اس نے سمجھا کہ میری بادشاہت چلی جائے گی، اس نے کہا میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا آپ کو آزمانے کے لیے۔
تو یہ اللہ کے معجزات کو دیکھ کے دل یقین کر لیتا ہے، لیکن وہ انا اور ضد جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور آج بھی کیفیت یہی ہے، ہم باہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے کرتے ہیں اور بے شمار باتوں پہ ہمارا یقین ہو جاتا ہے کہ بات یہی سچ ہے جو فلاں کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس لیے قبول نہیں کرتا وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اس لیے قبول نہیں کرتے ہم اپنے سے اسے برتر نہیں کمتر سمجھتے ہیں۔ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ آیا کہ معجزات ایسے تھے جو کسی کے لیے دکھانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اب دوسرا بھی دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بغل میں ہاتھ ڈالو، انہوں نے اس طرح بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو جس طرح یہ لائٹ جلتی ہے آپ کا ہاتھ وائٹ رنگ کا جلنے لگا، روشن ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا، لیکن قوم کے لوگ پھر نہ مانے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اسی لیے فرما رہے ہیں، یہ سورت بنی اسرائیل، وَمَا مَنَعَنَا، جب قریش مکہ نے پہلا مطالبہ کیا پورا ہو گیا، اب دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ آپ کوہ صفا جو ہے اسے سونے کا بنا دیں، یعنی اللہ سے کہیں اسے سونے کا بنا دے۔ جہاں صفا اور مروہ پہ لوگ سعی کرتے ہیں، یہ صفا پہاڑی بیت اللہ کے بالکل قریب ہے، کہا اگر اللہ اسے سونے کا بنا دے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم کو بڑی چاہت تھی کہ میری خاندان، میری قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیارے نبی، جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے اور جس مطالبے کی آپ سفارش کر رہے ہیں میں پورا کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر میں ان پہ ایسا عذاب نازل کروں گا اس سے پہلے کسی قوم پہ ایسا عذاب نہیں آیا ہوگا۔ نبی کریم ٹھہر گئے، کہنے لگے اللہ مجھے یہ مطالبہ میں واپس لیتا ہوں، اللہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی، میں انہیں مروانا نہیں چاہتا۔ یہی کہیں گے نا تم سے نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا یہ ہلاک ہو جائیں، ان کی نسلیں ہی ختم ہو جائیں۔ کہا اللہ مجھے یہ مطالبہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے۔ اور میرے بھائیو آپ لوگ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو ہاتھ سے مارنا، ایک ہوتا ہے زبان کے تیر چلانا۔ یہ زبان کی باتیں یہ جو ہیں ایسے لگتی ہیں کہ انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے، حالانکہ اس سے زخم نہیں ہوتا، لیکن انسان کو تکلیف زخم سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کی ہر وقت یہی باتیں کہ آپ نے فلاں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، ایسے کہا، ایسے کیوں نہیں ہوا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم کا کوئی مفاد تھا ان کے ساتھ؟ آپ کوئی پیسے لیتے تھے انہیں؟ یہ تو ہر نبی نے یہ بات کہی، مما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میرا مطالبہ تم سے کوئی پیسے مال کا نہیں ہے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم سیدھی رستے پہ آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال یہ ہے کہ جس طرح پروانے بھاگ بھاگ کے کسی آگ کے مشعل کے پاس یا ایک بلب کے پاس جا کے اپنی زندگی کو جلا کے راکھ ہوتے رہتے ہیں، دوسرے پھر آتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، نیچے ڈھیر لگ جاتا ہے، لیکن پروانے ختم نہیں ہوتے، بالکل آپ نے فرمایا تمہاری مثال اسی طرح ہے، تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں کود رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے بچا رہا۔ میرے بھائیو یہ وقت گزرتا رہا، کفار اپنی استطاعت کے مطابق اذیتیں دیتے رہے، رسول اللہ استقامت کے ساتھ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ جب آپ کے دادا محترم فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے جن کا نام ابو طالب تھا، ان سے کہا کہ آج کے بعد
اپنے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی، آج کے بعد میرے اس بیٹے کی کفالت تمہارے ذمے ہے، اور عربوں میں یہ دستور ہے کہ وصیت یا عہد وہ کافر بھی ہو تو اس کی پاسداری کرتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو ابو طالب نے اس عہد کی پاسداری ساری زندگی کی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے سمجھا کہ ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے، ہماری سرداریوں کے لیے یہ خطرہ بن جائے گا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا ارادہ کر لیا۔ ابو طالب کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں منتقل کر دیا۔ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، جس کے چاروں طرف اونچے پہاڑ ہوں اور ایک رستہ ہو، یہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے کسی کے لیے بھی۔ مکے میں بہت سی گھاٹیاں ہیں، شیب ابی طالب ہے، شیب عامر ہے، اور بے شمار ایسی شیب ہے، ان میں یہ شیب ابی طالب، جو لوگ حرم میں گئے ہوئے ہیں انہیں علم ہوگا، جب صفا اور مروہ سے اس طرف نکلتے ہیں جہاں سامنے رسول اللہ کی جائے پیدائش ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دائیں طرف جب دیکھیں تو ہمیں ایک بہت بڑا ایک میدان ملتا ہے، جس کے ایک طرف محل ہے اور دوسری طرف ایک پہاڑ کھڑا ہے جس کے اندر 2-3 جو ہے سرنگیں نکلتی ہیں، غالباً یہی شیب ابی طالب ہے۔ چونکہ یہ ساری پراپرٹی ابو طالب کی تھی تو ابو طالب نے وہاں منتقل کر دیا کہ میرے بھتیجے کو نقصان نہ کوئی دے۔ اب قریش نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گئے، تو پھر انہوں نے ایک دوسری پلاننگ کی، کہا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو ان کی حمایت کرے گا ان کے ساتھ بھی۔ یہ نبوت کے 7ویں سال بائیکاٹ ہوا، اور 3 سال تک نہ انہیں کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنے دیتے، اگر کوئی باہر سے تاجر آتا تو ابو لہب فوراً بھاگ کے آگے جاتا، اسے کہتا کہ کسی مسلمان کو سودا نہیں دینا، یا فلاں فلاں شخص کو سودا نہیں دینا، اگر تیرا سودا نہ بکا تو مجھے دے دینا، اگر تجھے گھاٹا پڑا تو اس کا میں مداوع کر دوں گا، اور یہ کرتا رہا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، کوئی نیکی کے لیے اللہ کو راضی کر کے بڑے بلند مقام پا جاتا ہے، کوئی خباثتیں بکھیرتا ہوا جہنم کی انتہائی اتھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ یہ وقت گزرتا رہا، 3 سال گزر گئے بالآخر، اور کیفیت مسلمانوں کی یہ تھی کہ زمین پہ پڑا ہوا کوئی پرانا چمڑا ملتا نا، اس چمڑے کو دھو کے پیس کے اسے کھا کے پانی پی کے گزارا کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے اس طرح ان کی کیفیت تھی، بھوک اور پیاس سے بچے بلکتے تھے۔ 3 سال ان سختیوں میں گزر گئے، بالآخر اللہ رب العزت نے وہ جو انہوں نے عہد نامہ لکھا تھا اور بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکایا تھا، اسے گھن نے چاٹ لیا۔ جب وہ عہد نامہ لوگوں کے سامنے آیا تو کچھ اچھے دل والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں ترس ہوتا ہے، بے شک وہ کافر کیوں نہ ہو، انہوں نے سوچا کہ ہے تو ہمارے رشتہ دار، تو یہ بہت زیادتی ہے، بہت وقت گزر گیا، اتنی استقامت ان کے اندر۔ انہوں نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ وہ تو جو عہد نامہ لکھا تھا تم نے وہ تو ختم ہو گیا، اس کے اوپر تو کوئی لفظ نہیں رہ گیا۔ تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ یہ سختی دور ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی آزمائش اور آ گئی، وہ یہ ہوئی کہ نبوت کا 10واں سال تھا، یہ مصیبت ختم ہوئی تو اب اگلی مصیبت یہ آئی کہ آپ کا وہ چچا جو آپ کا کفیل اور ہر معاملے میں آپ کا جو ہے سایہ بن کے ساتھ رہتا تھا، نبوت کے 10ویں سال یہ فوت ہو جاتا ہے۔
ابھی اس کی فوتگی کو 2 ماہ نہیں گزرے، ایک روایت کے مطابق 3 دن نہیں گزرے کہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک نبوت کا 10واں سال ہے، سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ اور جب چچا فوت ہوا، جو پہلے ہر معاملے میں لوگوں کے سامنے آتا کہ میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا، اب لوگوں کے حوصلے اور بڑھ گئے، نبی کریم کو تکلیفیں زیادہ دینے لگے، اتنی اذیتیں دی کہ بالآخر آپ نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ مکے کو چھوڑو، چلو طائف چلتے ہیں، شاید وہ لوگ جو ہیں مسلمان ہو جائیں اور ایک اچھا ٹھکانہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے آپ طائف کی وادی میں گئے۔ ایک بڑا خوبصورت جو ہے عرب کا مقام ہے، جس طرح ہمارا مری ہے، مری میں تو پھل کوئی نہیں ہوتا، وہاں پھل بڑے لذیذ ہیں، انگور اور انار، اور اس کا ذائقہ شاید آپ نے دنیا میں کبھی کہیں نہیں چکھا ہوگا، اور یہ ایک بڑا صحت افزا اور ٹھنڈا مقام ہے، لیکن اتنی پرخطر گھاٹیاں ہیں کہ انسان آج کے دن بھی سفر کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہے کہ نبی کریم کیسے تشریف لے گئے ہوں گے یہاں پہ، جبکہ اس وقت کوئی سڑک نہیں تھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، پہاڑوں کی سائڈوں پہ کس طرح سفر کرتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ سے طائف گئے ہوں گے، اور طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے ایک قوم کے سرداروں کو بلایا، ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دوسری قوم، حتیٰ کہ تیسری، اس بدبخت نے نہ صرف انکار کیا بلکہ جو طائف کے بدقماش نوجوان تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان بد نصیبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیا۔ آپ وہاں سے باہر نکلے، ایک سردار ربیعہ تھا، اس کے بیٹوں کے باغ تھے جو آج بھی طائف میں داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں جہاں آتے ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی ہے، اس کے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے تھے۔ جب نبی کریم ان کے باغ میں آئے تو ان کے بیٹوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے باغ میں آ گئے ہیں، لوگوں کو منع کر دیا کہ ہمارے باغ میں کوئی داخل نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، آپ کے جسم اطہر سے خون نکل کے آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ نالین جوتوں کو کہتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ نے وہ کلمات کہے، اللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھ کے سن کے ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے اللہ، میرے تیرے حضور ایک شکوہ کرنے لگا ہوں، اپنی بے سر و سامانی، اپنی ضعف، اپنی کمزوری کا، اپنی قوت کے نہ ہونے کا، وحوانی علی الناس، اے اللہ لوگوں کے سامنے اتنی بے قدری۔ پھر کہا انت رب المستضعفین، اللہ تو کمزوروں کا رب نہیں ہے، انت ربی، میرا بھی تو رب ہے۔ پھر کہا اے اللہ، اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی اور غصے کی وجہ نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس سے بڑھ کے بھی کر لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے بھیجے، جبریل کے ساتھ ایک فرشتہ آیا، جبریل آپ کے پاس آ کے سلام کرتے ہیں۔ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا پہ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کی، اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا، اس نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، جو چاہتا ہوں پہاڑوں کو کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے، آپ مجھے حکم فرمائیے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے پیس کے طائف کی بستی کو ملیا میٹ کر دوں، ایک بندہ بھی نہ چھوڑو۔ اتنی اذیتیں سہنے کے بعد اس رحمت للعالمین نے کیا کہا؟ غصے میں آ کے یہ نہیں کہا تھا ہاں فوراً کر دو، ان میں کوئی بندہ زندہ بچ کے جانا نہیں چاہیے۔ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، میری کی حیثیت کیا ہے۔ اے اللہ آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں یہ کام کر لیں گی۔ اور آج میں زندگی میں ایک مرتبہ طائف کیا ہوں، تقریباً 11:15 ساڑھے 11 کا وقت تھا۔ ظہر عمومی طور پہ 12 بجے کے بعد ہوتی ہے، تو طائف کے درمیان میں ایک وسط میں مسجد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ، بہت خوبصورت بڑی مسجد ہے۔ اور 11 بجے کیفیت یہ تھی کہ لوگ نماز کے لیے جوق در جوق پہنچ رہے تھے، ابھی اذان کو پونا گھنٹہ باقی تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے آبا نے نہ مانا، اللہ نے ان کے ہاں ایسی اولادیں پیدا کی جو دنیا میں ایک ممتاز مسلمان کی حیثیت سے نظر آتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اچھا مسلمان بنا دے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مکے میں کیسے داخل ہوں۔ یہ دستور تھا جب نکل جائے تو واپس اگر کسی کی پناہ میں نہ آئے تو داخل نہیں ہونے دیتے، کہ گئے کیوں تھے۔ ایک کو پیغام بھیجا انکار کر دیا، دوسرے کو، تیسرے کو پیغام بھیجا وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں طائف سے مکے کی طرف داخل ہوئے تو وہاں آج مسجد جن بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں ختم اور عروج کا آغاز شروع ہونے لگا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ جن آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ کے فرشتوں کی باتیں سن کے اپنے شیطانوں کو بتایا کرتے تھے۔ پھر اس دن ایک انوکھا واقعہ یہ ہوا کہ ستارہ ٹوٹا اور ان کی طرف لپکا اور انہیں بھگا دیا۔ انہوں نے کہا دنیا میں کوئی تغیر پیدا ہوا ہے کیا، دیکھو۔ انہوں نے اب مختلف گروہوں کو بانٹ کے دنیا کے اطراف میں بھیجا۔ ان میں ایک گروہ دنیا میں جانچ رہا تھا کہ کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے وہ سورت جن نازل فرما کے اس میں ہمیں بتایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قُلْ أُوحِيَ، ہم نے وحی کی جنوں کی جماعت کی طرف۔ انہوں نے جب آپ قرآن سنا تو انہوں نے کہا ان ھذا القرآن عجبا، یہ تو عجیب کتاب ہے، یہدی الی الرشد، ہمارے لیے کیا ہے ہم ہدایت کے رستے کو نہ قبول کریں۔ تم انسانوں نے قبول نہ کیا تو جنوں کی جماعت نے قبول کر کے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ دیا۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد پھر اللہ نے وہ معجزہ دیا جسے معراج النبی کہتے ہیں۔ یہی وہ معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے کسی کے مطالبے پہ نہیں دیا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوصلہ بھی دینا تھا ان ساری تکلیفوں پہ، جو انعام عطا ہونا تھا وہ ساری تکلیفوں کو بلانے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کب دیا، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کے اس 27 تاریخ کو ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔
کیونکہ نبوت کے 10ویں سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رمضان میں فوت ہوئی، جو رجب سے آگے شعبان، شعبان کے آگے رمضان، یعنی رجب سے 2 ماہ بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی۔ اس وقت تک ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز فرض معراج کی رات ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے رجب جو ہے اور نبوت کا 10واں سال، یہ کسی بھی صورت جو احادیث میں صحیح بات ہمیں معلوم ہوتی ہے یہ درست نہیں معاملہ۔ اس کے بعد پھر 3 اقوال اور ہیں، ایک یہ کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے، ایک یہ ہجرت سے 13 ماہ پہلے، ایک یہ ہے کہ ہجرت سے 11 ماہ پہلے 12 ماہ پہلے ربیع الاول میں ہوئی۔ اس میں کس کو ترجیح دیں؟ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے معجزہ تو دیا، اسے نہ تسلیم کرنا انسان کو کافر بنا دے گا، لیکن چونکہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ میں اس لیے کہتا ہوں وَنُخَوِّفُهُمْ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں۔ تو اللہ رب العزت یہاں اس معجزے کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ 15واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات پاک، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیا، کہا پاک ہے وہ ذات، الذی، کون ذات پاک؟ اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ بندہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیر کرانے والی ذات کون ہے؟ وہ پاک ذات جس کا نام اللہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، ایک ہی رات میں، جبکہ اس وقت سواری کے جو ذرائع تھے وہ اونٹ تھا، گھوڑا تھا، گدھا تھا، خچر تھا، ہوائی جہاز نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ 40 دن کی مسافت تھی، 40 دن کی مسافت کہا لیلاً، ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے میں مسجد اقصی تک لے کے گیا۔ کیوں لے کے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کے متعلق فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ اب میرے بھائیوں، ہمارے آبا بھی یہ بات سنتے آئے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کو جنت دے گا، لیکن ہم نے جنت نہیں دیکھی ہوئی۔ برے انسانوں کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے، ہم نے جہنم نہیں دیکھی ہوئی۔ تو کیسے پتا چلے گا یہ ہے؟ تو اس کی گواہی رسول اللہ نے دی، جن کو کافر بھی کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، جس کو عبداللہ بن ابی منافق بھی مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا اِنَّكَ لَأَمِينٌ لَصِدِّيقٌ، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اس امانت دار نے اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے انسان جناب محمد الرسول اللہ نے شہادت دی، میں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ یہ معراج تھی۔ اس کے 2 سٹیپ ہیں، ایک بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جانا۔ کیوں گئے؟ اس سے پہلے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنی بھی اقوام تھی، ان سب اقوام پہ فضیلت اللہ نے دی تھی بنی اسرائیل کو، جس کا تذکرہ سورت بقرہ میں آتا ہے
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پہ فضیلت دی، لیکن اس فضیلت کو قائم رکھنا اپنے اعمال کے ذریعے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل بد کردار ہو گئے، ان کے علماء پیشہ ور بن گئے، انہوں نے دین کو بدل دیا۔ اللہ نے آج رسول اللہ کو بھیج کے ان کے گھر میں، کیونکہ بیت المقدس ہمیشہ ان کے لیے تقدیس اور عزت کا سبب رہا تھا، اللہ نے وہاں بھیج کے انہیں معزول کر کے یہ منصب اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دنیا کے سامنے ایک واضح اعلان کرنا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر بستی میں، ہر شہر، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی نبی ہوتا، جو جس نبی کو مان لے وہ کامیاب۔ لیکن جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین میں بھلائی تلاش کرے گا نہیں ملے گی۔ پھر پریکٹیکلی طور پہ اللہ نے جو ازل میں وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ ہم سب سے لیا، ایک وعدہ نبیوں سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، تمہارا سکہ دنیا میں چل رہا ہو، تمہارے امتیں موجود ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آ جائے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا کرنا ہے؟ مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اپنی بات چھوڑ کے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، میں نبوت تب دوں گا جب اقرار کرو گے۔ سب نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، پھر کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا میں بھی گواہ ہوں۔ اور پھر اللہ نے یہ پریکٹیکلی منظر یہ بیت المقدس میں کیا، انبیاء کی روح کو یا اجساد کو، جسدوں کو، جسموں کو اللہ نے وہاں پہ اکٹھا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک سب نبی اس دن بیت المقدس میں تھے، اس رات کے اندر، اور ایک نماز کو ادا کرنا تھا، اور اللہ نے دنیا کو ایک پیغام دینا تھا۔ کہا اب جماعت کون کروائے گا؟ اصول یہ ہے کہ جماعت بڑا کرواتا ہے، چھوٹے پیچھے ہوتے ہیں، یہاں سب بڑے، انہیں کہا پیچھے ہو جاؤ، یہ عمر میں تو آپ سے بعد میں آیا لیکن میرے قرب میں سب سے قریب ہے، اس لیے آج محمد الرسول اللہ امام ہوں گے، سب نبی مقتدی ہوں گے۔ یہ دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا کے لوگوں اب کامیابی صرف اور صرف ان کی اقتداء میں ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ نبی مکرم کے زمانہ مبارک میں ایک دن سیدنا عمر تورات کا ایک ورق پڑھ رہے تھے، نبی کریم تشریف لائے، دیکھا، غصے میں آ گئے، بولے کچھ نہیں، اور حضرت عمر کو کوئی پتہ نہیں کہ مجھے نبی کریم دیکھ رہے ہیں۔ غصہ اتنا آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اسی اثناء میں سیدنا ابوبکر آ جاتے ہیں، جب نبی کریم کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے عمر تیری ماں تمہیں گم پائے، نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھو۔ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کا سرخ، غصے میں سرخ چہرہ دیکھ کے بے اختیار کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی،
اسلام کے دین ہونے پہ راضی، آپ کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی، آپ کیوں اتنے خفا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائے نا، تم تو ان کی کتاب پڑھ رہے ہو، ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو یہ معراج کا پہلا تحفہ تھا کہ اللہ نے سارے انبیاء کی سروری بھی عطا کر دی اور ساری مخلوق کا سردار بھی بنا دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دنیا نے زور لگا لیا کہ ہم آپ کو باعزت نہیں بننے دیں گے، لیکن عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اور اس نے یہ لکھ کے اعلان کر دیا دنیا جہان کے لوگوں یہ سن لو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے یا اس کے اس رسول جناب محمد الرسول اللہ کے لیے ہے یا ان پہ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہے، عزت اور کسی کے لیے نہیں اللہ کی نظروں میں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس معجزے کے اندر آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔